السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الفرقان کی آیت نمبر 20 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق۔ اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے والے پیغمبروں کو مگر بے شک وہ ضرور کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ أَتَصْبِرُونَ، کیا تم صبر کرتے ہو؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے چند اعتراضات کا ذکر کیا ہے اور اب ان کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔ یہ بھی تقریباً 5ویں اعتراض کا جواب ہے کہ وہ کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ آدمی کیوں ہے، یہ ہماری طرح کا کھاتا پیتا انسان اور تجارت کرنے والا اور اپنے معاش کی فکر کرنے والا کیوں ہے، فرشتہ کیوں نہیں اترا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جن پیغمبروں پر ایمان کا تم دعویٰ کرتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، حالانکہ ان کی زندگیوں میں ان کی قوموں نے ان کا انکار کیا، لیکن نبی علیہ السلام کے آنے پر چونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کرنا چاہتے تھے اور کر رہے تھے، تو اتمام حجت کے لیے وہ یہ کہتے تھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو اگر تمہارا دعویٰ سچا ہی ہے کہ تم پہلے پیغمبروں کو مانتے ہو اور اس پیغمبر کو تم نہیں مانتے ہو، تو وہ بھی تو کھانا کھانے والے انسان تھے، وہ بھی تو بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، تجارت کرتے تھے، ان کی بیویاں تھیں، بچے تھے، وہ بیمار بھی ہوتے تھے اور ان کو خوشی بھی آتی تھی، ان پر تکلیف بھی آتی تھی، سب کچھ ان کے اندر انسانوں والی صفات تمام ہی موجود تھیں۔ تو اگر وہ انسانی صفات کے ساتھ آنے والے بشر رسول تھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رسول نہیں ہو سکتے؟ مطلب یہ کہ اس دور میں جھگڑا یہ تھا کہ پیغمبر انسان کیوں آیا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے پیغمبر کو پیدا ہوتے دیکھا، پلتے ہوئے دیکھا، اس کا بچپن دیکھا، اس کی جوانی دیکھی، پھر اس کے نبوت کے اعلان کو سنا، تو وہ اس کی بشریت کا انکار نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ فرشتہ آنا چاہیے تھا۔ آج کے منکر نے بات ہی ختم کر دی ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ انسان ہے ہی نہیں تھا، بلکہ وہ تھا ہی فرشتہ یا کوئی اور مخلوق یا نور یا کچھ اور نہیں۔ پیغمبر انسانوں کی نسل سے ہی آتے ہیں اور پیغمبروں کے وہ تمام مسائل ہوتے ہیں جو عام انسانوں کے ہوتے ہیں۔ جب ان کو مسائل پیش آتے ہیں تو پھر ہی تو وہ اپنی امت کو سمجھاتے ہیں کہ کس موقع پر کیا کرنا ہے، اور خود بھی وہ اللہ کی اطاعت کر کے دکھاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، یعنی یہ تو ساری آزمائش کی باتیں ہیں، کوئی کسی بات پر آزمایا جاتا ہے، کوئی کسی بات پر۔ دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ پیغمبروں کو جب مشکلیں آئیں، مسائل ان کی زندگیوں میں پیدا ہوئے، تو وہ ان کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی آزمائش تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے اتصبرون، کہ کیا تم شریعت کی اتباع کے سلسلے میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کرتے ہو کہ نہیں؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور تیرا رب بہت اچھی طرح سے دیکھنے والا ہے۔ یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر جو طعن و تشنیع کرتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، ان پر تم صبر کرتے ہو کہ نہیں؟ تمہارا رب سب کچھ اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لوگ ہیں، اور ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے تھے، یعنی جو آخرت کے انکاری ہیں، وہ کہنے لگے کہ کیوں نہیں ہم پر فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ او نرى ربنا، ایک اعتراض ان کا یہ تھا یا ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا، البتہ تحقیق استکبروا، انہوں نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا سمجھا،
اللہ تعالیٰ کی بات کو چھوٹا اور معمولی سمجھ کر ٹھکرا دیا۔ تو جب اللہ کی بات کو انہوں نے ٹھکرایا تو وہ ظاہراً رسول کی بات تھی، یعنی مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ سے، کسی کی زبان سے یا کسی کی کتاب میں نیکی کا کوئی ایسا حکم پڑھتا ہے یا برائی سے رکنے کا کوئی ایسا حکم پڑھتا ہے جو اللہ کا ہے، جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن وہ اس کا انکار کر دیتا ہے، تو وہ اس وقت اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے اور اس نے اس مسئلے کی حیثیت کو معمولی سمجھتے ہوئے اس کو ٹھکرا دیا۔ اسی کو تکبر کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ تکبر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا بطر الحق وغمط الناس، کہ حق کو ٹھکرا دینا، لوگوں کو اپنے سے چھوٹا اور حقیر سمجھنا۔ تو جو شخص گناہ کر رہا ہوتا ہے وہ دراصل اللہ کو اور اس کے رسول کو اور اس کے احکامات کو نعوذ باللہ اپنی خواہش سے چھوٹا سمجھتا ہے، اپنی خواہش کو بڑا سمجھتا ہے کہ اللہ نے تو کہا ہے کہ داڑھی بڑھاؤ، عورت کو کہا کہ برقع پہن کے نکلو، یہ تمہارا شعار ہے، تمہاری علامت ہے، یہ تمہاری نشانی ہے کہ تم دیکھنے میں مسلمان نظر آؤ، لیکن آج کی عورت اور آج کا مرد کہتا ہے کہ نہیں، میرے چہرے پہ داڑھی اچھی نہیں لگتی، اللہ نے نعوذ باللہ جو اگائی ہے وہ غلط طریقے سے اگائی ہے، وہ مجھے اچھی نہیں لگتی، میں اس کو اتار کے پھینک دوں گا۔ عورت کہتی ہے کہ میں نقاب نہیں کرنا چاہتی، پھر کہتی ہے کہ میں اپنے بچوں میں مصروف ہوں، میں نماز نہیں پڑھنا چاہتی، پھر انسان کہتا ہے کہ میرے مال میں زکوٰۃ اور صدقات کا حق کہاں سے آ گیا۔ تو اس طرح سے یہ سب انکار، چاہے کسی چھوٹے سے حکم کا ہو یا بڑے، یہ تکبر ہے اور اس سے بچنا چاہیے۔ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور انہوں نے سرکشی کی، بہت بڑی سرکشی، یعنی ایسے انکار جب دو چار جمع ہو جاتے ہیں، چند باتوں کا بندہ جب انکار کرتا ہے تو وہ سرکشی کرتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ حدیث کے، قرآن اور حدیث کے تمام مسائل جسے ہم شریعت کہتے ہیں، یہ کوئی ایک ایک کر کے تو نہیں ہے نا، یہ تو پورا ایک سلسلہ ہے، لڑی ہے، زنجیر کی طرح ہے۔ تو جب ہم ایک زنجیر کو درمیان سے توڑیں گے، اس کی ایک کنڈی کو نکال دیں گے تو وہ زنجیر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ تو ایسے ہی جب ہم شریعت کے کسی ایک حکم کا انکار کریں گے تو پھر وہ ایک نہیں رہے گا، بلکہ جس طرح وہ زنجیر کئی حصوں میں بٹ گئی، اسی طرح ہم بھی بہت سی چیزوں کا انکار کریں گے، پھر جا کر کہیں ایک چیز کا انکار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین، جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن خوشخبری نہیں ہوگی مجرموں کے لیے، یعنی وہ دن مجرموں کے خوش ہونے کا نہیں ہوگا۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور وہ کہیں گے کہ پردہ ہو جائے، پردہ بنایا گیا، یعنی اب تو انسان دنیا کی زندگی اپنی من مانی سے گزار رہا ہے کہ اس کے بالوں کی قطع وضع اپنی مرضی کی، اس کا لباس اپنی مرضی کا، اس کی چال ڈھال اللہ کے حکم کے خلاف، اس کا اٹھنا بیٹھنا شریعت کے خلاف، وہ ہر چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، یا جس طرح نعرہ ہی لگا دیا کہ میرا جسم میری مرضی۔ بھئی جسم تو تمہارا ہے ہی نہیں اپنا، اگر اپنا ہے تو پھر اس کو فالج سے بچاؤ، اس کو بخار سے بچاؤ، اس کو بیماریوں سے بچاؤ، پھر تم اپنے جسم کو کیوں بیمار ہونے دیتی ہو؟ تو جب بیماری میں تم بے بس ہو تو پھر مطلب یہ ہے کہ جسم تمہارا نہیں ہے، جسم اس کا ہے جو اس کو بیمار کرتا ہے، جو اس کو بڑھا دیتا ہے، جس نے اس کو بچے سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کی شکل میں ڈھال دیا کہ تم اپنے اس جسم سے بڑے ہونے کو نہیں روک سکے، بڑھاپے کو نہیں روک سکے، اپنے آپ کو بدنما ہونے سے نہیں روک سکے، تو پھر اس کی مرضی پر چلو جو اس جسم پر قادر ہے۔ تو فرمایا کہ تمہاری یہ سرکشی جو ہے نا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور پھر یہ ان کا ایک مطالبہ، یعنی یہ ایک اور مطالبہ تھا کفار کا کہ فرشتہ ہمارے سامنے آئے یا ہم اللہ کو دیکھیں۔ تو فرمایا کہ رب کو دیکھنا تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ تو فرشتے کو بھی نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ فرشتے تو نظر آتے ہیں موت کے وقت، یا جب عذاب لے کے آتے ہیں کسی قوم پر، کلی طور پر قوم کو ہلاک کرنے کے لیے، تو اس وقت فرشتے آتے ہیں، تو اس وقت تو مجرم کے لیے کوئی خوشی نہیں ہوتی۔
بلکہ وہ تو کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے اور میرے جو اعمال کا نتیجہ سامنے نظر آنے والا ہے، میرے اور ان کے درمیان ایک آڑ بن جائے۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، یعنی اس وقت تو مجرم بلا رہا ہوتا ہے، استغفر اللہ، چلا رہا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پر مجرموں کی اس حالت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم آگے کر دیں گے اس چیز کی طرف جو انہوں نے عمل کیے، من عمل، کوئی بھی عمل، یعنی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ان کا ضائع نہیں کیا جائے گا۔ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، پس ہم ان کے اعمال کو اڑتے ہوئے گرد و غبار کی طرح بنا دیں گے، یعنی بے فائدہ، بے مقصد، کہ ان کے جو دنیا کے اعمال تھے، جو محنت تھی، مشقت تھی، اس کا کوئی بھی فائدہ ان کو نہیں ہوگا۔ یعنی ان کے اعمال غیر شرعی تھے، جس کی وجہ سے وہ سب دھول کی طرح، گرد و غبار کی طرح بے فائدہ ہو جائیں گے، کہ جو فائدہ دینے کی بجائے نقصان دیتا ہے۔ اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، جنت والے اس دن ٹھہرنے کی بہت اچھی جگہ پر ہوں گے، واحسن مقیلا، اور دوپہر کے آرام کی بہت اچھی جگہ ان کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کے عذاب کا ذکر کرتے ہیں تو اپنے بندوں کو مایوس ہونے سے بچانے کے لیے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ بھی فرما دیتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں فرمایا کہ جو لوگ تکبر نہیں اختیار کرتے بلکہ اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بڑا سمجھتے ہیں، اور وہ اپنی ہر خواہش کو، اپنی ہر ضرورت کو وہ ان کے سامنے جھکا دیتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مان لیتے ہیں، ایسے لوگ جنتی ہیں۔ ان کو ٹھہرنے کی بہترین جگہ دی جائے گی، اور ان کو دوپہر کے اچھے آرام کی جگہ دی جائے گی۔ یہاں یہ تعجب کی بات ہے کہ باقی نعمتوں کا تذکرہ نہیں ہوا، صرف یہاں دوپہر کے اچھے آرام کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کفار اور نافرمان لوگ جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں عیش و عشرت کے لیے، اپنے آرام کے لیے بہت اچھے ٹھکانے بناتے ہیں، اور اپنے آرام کے لیے ہی وہ بہت کچھ کرتے ہیں، اپنے چسکے کے لیے، اپنی زبان کے ذائقے کے لیے، اپنی آنکھوں کی لذت کے لیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ قیامت کے دن کی لذتیں اور یہ سکون تو صرف جنت والوں کو ملے گا۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور جس دن آسمان پھٹ جائے گا بادلوں کے ساتھ اور فرشتے اتریں گے لگاتار اترنا، یعنی قیامت کے دن آسمان کی یہ صورت نہیں ہوگی بلکہ یہ پھٹ جائے گا اور فرشتوں کا نزول ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان فرشتوں سے بھرے پڑے، اور یہ تمام فرشتے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جیسے چاہے گا ویسے ان کو، جن کو چاہے گا، نازل کرے گا۔ الملک یومئذ الحق وکان یوما علی الکافرین عسیرا، آج کے دن کی بادشاہی رحمان کے لیے برحق ہے، اور یہ دن ایسا ہے جو کافروں پر بہت ہی سخت ہوگا۔ یعنی عربی زبان میں کسی بات کو یقین دلانے کے لیے مستقبل میں ہونے والی بات کو ماضی کے صیغے سے ذکر کیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم بھی کسی کام کے یقین کے لیے ابھی وہ کام ہونے والا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بس سمجھو کہ وہ ہو گیا، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ یہاں بھی ذکر کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ اس دن یعنی قیامت کے دن بادشاہی رحمان کے لیے ہوگی۔ ایک اور جگہ پر ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس دن پوچھیں گے لمن الملک اليوم، کہ بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے عروج والے اور تکبر والے لوگ کہاں ہو، آج بتاؤ بادشاہی کس کی ہے۔ لیکن جب چاروں طرف سے کوئی جواب نہیں آئے گا تو اللہ فرمائیں گے کہ للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے جو واحد ہے اور زبردست ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ وہ دن جب اللہ کی بادشاہی واضح طور پر کھل کر سامنے آئے گی، اور یعنی بادشاہی تو اس کی آج بھی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس دن اس کی بادشاہت کو ہر کوئی تسلیم کر رہا ہوگا، تو وہ دن کافروں پر بڑا سخت ہوگا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور جس دن ظالم کاٹے گا، عَضَّ یعض کا معنی دانتوں سے
یا اپنی داڑھوں تک لے جا کر کسی چیز کو چبا دینا۔ جس دن کاٹے گا ظالم اپنے ہاتھوں کو اور کہے گا اے افسوس مجھ پر، یقول یا لیتنی اتخذت، کہے گا اے افسوس مجھ پر کہ میں پکڑ لیتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو، یا یعنی ان کے ساتھ راستہ پکڑ لیتا، مطلب یہی ہے کہ میں ان کی اتباع کرتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے افسوس مجھ پر کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، البتہ تحقیق اس نے مجھے ذکر سے، نصیحت سے گمراہ کر دیا، اس کے بعد کہ وہ نصیحت میرے پاس آ گئی تھی، یعنی اس کے آ جانے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور شیطان انسان کو ذلیل کر دینے والا ہے۔ یعنی ظالم اس دن اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا تو کیا کہے گا؟ ایک تو یہ کہے گا کہ کاش میں قرآن اور حدیث کو اپنا لیتا، میں کاش قرآن اور حدیث پر عمل پیرا ہو جاتا، اور دوسرا یہ کہے گا کہ کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ اب یہ دوست انسان بھی ہو سکتے ہیں، اس سے مراد شیاطین بھی ہو سکتے ہیں، اس سے مراد بے جان چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، روپیہ پیسہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان دیکھیں کہ روپیہ پیسہ حاصل کرنے کی خاطر حلال حرام نہیں دیکھتا، کسی کا حق نہیں دیکھتا، قتل تک کر ڈالتا ہے، ڈکیتی کر لیتا ہے، یا وہ تھوڑا تھوڑا کر کے بے ایمانی کے ساتھ، خیانت کے ساتھ لوگوں کا مال بٹورتا رہتا ہے، اتنی مال کی محبت ہے کہ اس کو زکوٰۃ میں نہیں نکالتا، صدقہ نکالنا اس کو مشکل ہوتا ہے، کسی غریب کی مصیبت پر ہنستا ہے اور اپنے پیسے پر فخر کرتا ہے، کیونکہ اس کی دوستی، اس کا پیار پیسے کے ساتھ ہے۔ دوسروں کو نماز اور روزے میں مصروف دیکھ کر وہ اپنی جوانی اور اپنی صحت پر تکبر کرتا ہے اور اپنی جوانی کو دوست بناتا ہے کہ میں اگر راتوں کو اٹھوں گا، میں قرآن پڑھوں گی یا میں روزہ رکھوں گی تو میری صحت خراب ہو جائے گی، میرا جسم خراب ہو جائے گا، میرا رنگ پیلا پڑ جائے گا۔ کئی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ بیٹیوں کی شادی اگر رمضان کے بعد ہے تو رمضان کے روزے نہیں رکھنے دیتے، استغفر اللہ، کہ اب جس کام کی ابتدا ہی نافرمانی سے ہے اس میں برکت کہاں سے ہوگی؟ تو یہاں خلیل سے مراد صرف انسانی دوست نہیں ہے، ہر وہ چیز جس کے پیچھے لگ کے اس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ مراد ہے۔ تو وہاں پھر وہ روئے گا اور کہے گا کہ ان چیزوں نے مجھے ذکر سے روک دیا، مجھے رستہ بھٹکا دیا، اور میرے پاس یہ نصیحتیں آئی تھیں، قرآن آیا تھا، اب موجود ہے، قرآن بیان کیا جا رہا ہے، حدیث سنائی جا رہی ہے، لیکن جو لوگ نہیں قبول کرتے، اپنے عمل کو نہیں بدلتے، وہ قیامت کے دن اسی طرح پچھتائیں گے۔ اور شیطان تو انسان کو ذلیل کرنے والا ہے، یعنی شیطان ہی انسان کو اس بات پر اکساتا ہے کہ تم ایسا کرو، تو جب وہ کرتا ہے تو پھر دنیا میں بھی وہ رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی وہ رسوا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے کہ جب انسان کو شیطان اس بات پر اکساتا ہے، کہتا ہے کہ کفر کرو، انکار کر دو، چھوڑ دو، سوئے رہو، نہ زکوٰۃ دو، نہ اللہ کا کہنا مانو، اپنی منمانی کرو، عیش کرو، تو پھر جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو پھر کہتا ہے کہ میں انی بری منک، میں بری ہوں۔ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ جب انسان کو اس کے ہمزاد کے ساتھ، اس کے شیطان کے ساتھ بلائیں گے تو اس وقت بھی وہ اپنا پلہ چھڑائے گا، کہے گا کہ اللہ میرا تو کوئی قصور نہیں، یہ کھڑا ہے مجرم، اس کو پکڑ لو۔ فرمایا کہ شیطان تو ہے ہی ایسا کہ وہ انسان کو ذلیل کر کے خوش ہوتا ہے، اگرچہ چھوٹے گا خود بھی نہیں، لیکن انسان کو بھی یہ جہنم میں پہنچا کر ہی دم دے گا۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ تعالی ہماری مدد کرے کہ ہم اپنی دنیا کی زندگی میں ہی سوچ لیں کہ ہم نے ایسا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور کہیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے رب، بے شک میری قوم نے پکڑا تھا اس قرآن کو چھوڑا ہوا، یا یوں پڑھ لیں کہ اس قرآن کو چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا، اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، ہر طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ یہاں یا تو یہ ہے کہ دنیا میں جب
لوگوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں آپ کی نافرمانی کی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کی جس طرح باقی قوموں نے، باقی نبیوں نے کی، یا پھر یہ ہے کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے یہ معذرت کریں گے کہ اللہ، اس قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا اور میری بات نہیں مانی تھی۔ دونوں ہی طرح سے اس کی تفسیر ٹھیک ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے بنائے دشمن مجرموں میں سے، یعنی مجرم ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو نبیوں کی اور نیک لوگوں کی دشمنی کرتے ہیں۔ نیک لوگوں کے ساتھ دشمنی اچھا بندہ نہیں کر سکتا، بلکہ جو برے ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازی لوگوں کے ساتھ برا سلوک کرنے سے منع کیا، حتیٰ کہ آپ نے اپنے صحابہ کو نمازی غلاموں کے اوپر سختی کرنے سے بھی منع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ رأیتہ مصلیًا، کہ ایک مرتبہ کوئی کسی صحابی کے غلام کا کوئی مسئلہ تھا، شاید اس نے اس پر سختی کی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ کرو، میں نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور دیکھیں کہ ہم کسی نیک کو اس کو بدنام کرنے کے لیے ہم اس کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں اور اس کو پریشان کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اس نے یہ کہا تھا کہ پردے میں رہو، یا اس نے یہ کہا تھا کہ حیا اختیار کرو، یا اس نے یہ کہا تھا کہ لوگوں کی بیٹیوں کو تنگ نہ کرو، تو اٹھ کے اسے قتل ہی کر ڈالا۔ ایسا ہوتا نہیں ہے، نیکی کا حکم دینے والوں کو لوگ قتل ہی کر ڈالتے ہیں۔ یا پھر گھروں میں دیکھیں کہ اگر کوئی ماں یا کوئی بڑا یا کوئی استاد یہ کہتا ہے کہ سر پہ دوپٹہ لو، تو اس کے ساتھ ایک دشمنی ہی باندھ لی جاتی ہے کہ یہ تو بس مجھے یہی کہتی ہے۔ تو یہ کن کی روش ہے؟ یہ کن کا طریقہ ہے؟ یہ مجرموں کا طریقہ ہے۔ فرمایا کہ ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں کو دشمن بنا دیا، تو جب نبی نہیں رہے تو جو نبیوں کے حامی ہیں اور ان کی راہ پر چلنے والے ہیں ان کی دشمنی کرتے ہیں مجرم۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور کافی ہے تیرا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا، یعنی ہدایت کا سرٹیفکیٹ تو صرف اللہ ہی دے سکتا ہے اور مدد بھی وہی کرتا ہے۔ جب مجرم اپنے اللہ کے پوجنے والوں کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں تو اللہ ان کا مددگار ہوتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، یہ بھی مجرمین کا ایک اور اعتراض تھا۔ کہنے لگے کہ اس پر، اور کافروں نے کہا کہ اس پر کیوں نہیں قرآن اتارا گیا جملةً واحدةً، ایک ہی مرتبہ۔ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ہم نے اس لیے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اتارا ہے کہ ہم آپ کے دل کو ثابت رکھیں۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، ہم آپ کے دل کو مضبوط رکھنے کے لیے ہم اس کو آہستہ آہستہ اتارتے ہیں۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو پورے 23 سال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، کیونکہ اس کا ہر حکم قابل عمل تھا۔ اگر یہ اکٹھا اتار دیا جاتا تو معاشرے کی اصلاح ناممکن تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک غلطی، ایک ایک کوتاہی پر پکڑ کی، اور صحابہ کرام اپنی ایک ایک عادت کو قرآن کے سانچے میں ڈھالتے چلے گئے، حتیٰ کہ قرآن جب مکمل ہوا تو معاشرہ ایک پاکیزہ معاشرہ بن چکا تھا۔ یہی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ فرمایا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور یہ نہیں لا سکتے آپ کے پاس اس طرح کا قرآن مگر ہم آپ کے پاس حق لے کر آئے ہیں، اور یہ بہت بہترین تفسیر والا قرآن ہے۔ یعنی کافر اس کی مثل نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر ان کو تنبیہ کی ہے کہ تم اگر اس طرح کا بنا سکتے ہو تو بناؤ، ایک سورت لے آؤ، قرآن لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ، لیکن وہ نامراد رہے۔ تو فرمایا کہ ہم حق لے کے آئے ہیں، کیونکہ انسان کو پیدا کرنے والے ہم ہیں اور انسان کی گائیڈ بک بنانے والے بھی ہم ہیں۔ یعنی قرآن مجید ایک گائیڈ بک ہے، یہ ایک حقیقی کتاب ہے جو انسان کو حق کی راہ پر چلاتی ہے۔ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، یعنی اس کو پھیلا دیا جائے، اس کی تفسیر کی جائے تو اس سے بہترین اور کوئی چیز نہیں۔ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ، وہ لوگ جن کو اکٹھا کیا جائے گا چہروں کے بل جہنم کی طرف۔ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا، یہ لوگ بدترین ٹھکانے والے ہوں گے
اور سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہوں گے، گمراہ لوگ ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول چہروں کے بل کس طرح چلا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جس اللہ نے 2 پیروں پر چلایا وہی انسان کو چہرے کے بل بھی چلائے گا۔ یعنی تصور کریں کہ کس قدر ذلت کا وہ مقام ہوگا کہ جب سیدھا چلنے والوں میں جو قرآن کے منکرین ہیں، جو دنیا میں قرآن سے الٹ رستہ اختیار کرتے تھے، جو قرآن کی نافرمانی کرتے تھے، حدیث کے حکم کے خلاف چلتے تھے، تو آج وہ لوگوں کے چلنے کے خلاف ان کے یعنی پاؤں اوپر ہیں اور منہ نیچے ہیں، اور وہ کتنی ذلت کے ساتھ چل رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلت سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت اور شرف عطا فرمائے۔ اللہم ادخلنا برحمتک فی عبادک الصالحین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔